اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس الفاظ کی پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہے پڑھیں گے، حمزہ اور حمزہ کی الف. تو اس کو پڑھ لیں گے، قرآن شروع ہو جائے گا. آج ہم لوگ زیادہ تر مخرج کے بارے میں بات کریں گے. مخرج نکلنے والی جگہ، میں نے کہا نا کہ 5 جگہوں سے 29 الفاظ نکلتے ہیں، جس میں سے پہلے جوف دہن ہے، منہ کے 20 سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، واو الف یا، اور کچھ زبان سے نکلتے ہیں، زبان سے 10 حرف نکلتے ہیں، کل کتنے ہو گئے 13. پھر اس کے بعد گلے سے نکلتے ہیں، حلق سے، پہلے حلق سے 2 حرف نکالتے ہیں، دوسرے سے جو ہے 2 اور آخری سے 3، 6 یہ نکلتے ہیں. لہذا حلق سے جو ہے یہ 19 حرف ہو گئے. باقی جو ہے وہ ناک سے نکلتے ہیں اور اوٹ سے نکلتے ہیں. اس کی ہماری پریکٹس ہونا چاہیے. اتنا سمیٹ کے 2 لفظوں میں ہم نے بیان کر دیا. اب ہم پڑھیں گے اور ہر آدمی مخرج کے ساتھ پڑھے گا، اور مخرج ایک ایک بیان کریں گے نا تو 2-3 مہینہ لگ جائے گا. ہم پڑھتے جائیں گے، مخرج بتاتے جائیں گے اور اس کے اوپر آمادہ کرتے جائیں گے اور ٹوکتے اور روکتے جائیں گے، تاکہ آپ کا ٹائم بھی کم ہو اور سب کچھ سمجھ لیں. چھوٹا بچہ ہو تو ہم اسے جو ہے ایک ایک چیز لفظ سمجھائیں گے. آپ لوگ سب ہیں سائیکل پہ سوار ہو چکے ہیں، سائیکل کے ہینڈل پکڑ چکے ہیں، اس کو پینڈل مار رہے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں آگے دیکھو اور آگے نکلتے جاؤ. اب آپ گرنے کے چانسز نہیں ہیں آپ کے. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنوا ادخلوا، حرف مد یعنی لمبا کر کے کرنا. واو یا الف یہ حرف مد ہے. واو سے پہلے اگر پیش ہو، یہ گول واو سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور یہ سے پہلے زیر ہو، تو کیا کریں گے؟ اس کو لمبا پڑھیں گے، مد کے ساتھ پڑھیں گے. آمنوا ادخلوا ليعبدوا الله كفروا السفلى يصلى النار في الأرض في السماء ذوي القربى في الدين وانحر على الذين والليل طعام المسكين أعطيناك الكوثر طيب الكفار باتخاذكم العجل علم الإنسان وربك الأكرم أراد النبي سميع الدعاء عذاب النار عن النعيم ذات الرجع نظرة النعيم فلينظر الإنسان. 36 الفابیٹ کی ہم نے پریکٹس کی. 36 ایک ایک لفظ پہ نہیں. اور یہاں ہم نے کیا پڑھا ہے یہ پہلے یاد رکھو. جتنے گرین لفظ ہیں اس کو نہیں پڑھا، جتنے ہرے ہیں نہیں پڑھا. واو کو آواز جو ہے واو لکھی رہے گی، پیش لکھا رہے گا تو واو کی آواز آئے گی، زبر بنا ہوگا تو الف کی آواز آئے گی، نیچے زیر ہوگا تو یہ کی آواز آئے گی. تو یہ ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ پریکٹس ہم نے کر لیا ہے کہ قرآن میں کیا کیا لفظ پڑھنا ہے، کیا کیا نہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی دیر آپ لوگ غور سے سن لیجئے اور اسے یاد رکھیے گا. اعوذ باللہ. قرآن ہم لوگ کیا ہے پڑھ رہے ہیں ابھی؟ ہم لوگ جو ہے صرف قرات قرآن، روانیہ قرآن، روحانی قرآن اس کو کہتے ہیں، قرآن صرف پڑھنا. پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو معلومات قرآن پڑھیں گے. پھر اس کے بعد قرآن شناسی، قرآن کو پہچاننا، اور پھر مفاہیم قرآن.
یہ سبجیکٹ قرآن مجید کے بہت زیادہ ہیں، لہذا ابھی ہم لوگ روحانی پڑھ رہے ہیں، صرف قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے کی ہماری عادت پڑ جائے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان کو بھگائیں گے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ روزانہ ایک ایک چیز میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ آدمی پر شیطان کی غلبہ کے راہ کیسے شیطان کنٹرول کرتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے آدمی کے اوپر۔ شیطان خود کہتا ہے 3 چیزوں کے بارے میں، مجھ پر کوئی آدمی آگے جا ہی نہیں سکتا، میں سب سے آگے ریس میں ہوں، مجھ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک وہ ہے کہ وہ مال جو ناحق اور حرام راستے سے کمایا گیا ہو، جو ہمارا مال حق نہیں ہو اور غلط راستے سے کمایا گیا ہو، سود کے ذریعے، نوچ کے ذریعے، چوری کے ذریعے، کسی کے ڈاکے کے ذریعے، غصب کے ذریعے، شیطان کہتا وہ آدمی ہم سے آگے نکل گیا۔ دوسرا وہ مال جو حرام اور باطل معاملے میں خرچ کیا گیا ہو، حرام راستے میں خرچ کر لیا ہو، فلم دیکھنے سنیما چلے گئے، خدا نخواستہ شراب پی گئے، یا اور کسی کے مارنے داڑنے یا اس کو سزا دینے کے لیے پیسہ خرچ ہو جائے، تو وہ بھی شیطان کہتا وہ آدمی ہم سے آگے نکل گیا۔ ورنہ ہم سب سے آگے ہیں، 3 آدمی ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، جو غلط طریقے سے مال کماتے ہیں اور غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں حرام مال، اور وہ مال جو آدمی کے راہ سے پھیر دے، اور وہ پیسہ اتنا بڑا پیسہ آ گیا کہ انسان مسجد، نماز، ملنا جلنا لوگوں سے چھوڑ دے، لوگوں اچھائی کو چھوڑ دے، پھیر دے، تو شیطان کہتا وہ ہم سے آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ تو ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ شیطان سب سے آگے، لیکن کس سے جو ہے آگے نہیں نکل پاتا؟ ایک جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، ایک جو حرام راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک جو حرام اتنا پیسہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے راہ حق، اچھا راستہ چھوڑ دیں۔ ماں باپ کا کہنا ہی نہیں مان رہے، نیکی نہیں کر رہے ہیں، اچھائی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت پیسہ آ گیا، اور پیسہ آ گیا تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا مولانا کوئی دعا بتاؤ، کوئی آیت بتاؤ، کوئی کام دھندا نہیں ہے، کام ہو جائے۔ اور جب کام شروع ہو جاتے ہیں تو پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی کیوں مسجد میں نہیں آ رہے ہیں آپ، نماز نہیں پڑھا؟ کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جب پیسہ آ جائے تو غلط راستے پہ چلا جانا، یہ شیطان کہتا مجھ سے آگے نکل گیا، اب اس کا حساب نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر وقت شیطان کو بھگانا چاہیے، برات کرنا چاہیے۔ اللہ نے خود بہت سی جگہوں پہ لعنت کی ہے، جہاں شیطان کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو لعنت کی ہے۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بالکل چھوٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں۔ یہی ایک ایم ہے کہ ہر وقت شیطان سے دور رہیں گے، رحمان سے قریب آئیں گے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 جو ہے وہ اسماء حسنی ہے۔ ایک ہے اللہ، اللہ میں ہر صفت، ہر اچھائی اللہ نے اللہ کے اس نام میں ہے۔ اگر اللہ کہہ دو گے نا تو اس میں رحمان بھی ہے، اس میں رحیم بھی ہے، اس میں کریم بھی ہے، اس میں رزاق بھی ہے، اس میں غفار بھی ہے۔ جتنے 99 نام جو ہے وہ اللہ کے معروف ہیں، وہ بھی غیر معروف جو بے انتہا نام ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی ہے ہر عالم میں۔ حدیث میں ہے کہ اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَاتَ الرَّحْمَنُ عَبْدًا۔ جب انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو زمین اور آسمان کے سب راستے اس کے بند ہو جاتے اور بندہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا بسم اللہ کے ذریعے جسے جو ہے الحم پڑھیں گے نا تو 8 دروازے ہیں نا جنت کے، تو 8 دروازے سورہ الحم سے مل جائیں گے۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، سنیے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، ہم میوٹ کر دیں گے، جس کی آواز جو ہے وہ زیادہ ہوگی بند کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، یہ باب المعرفہ ہے، پہلا دروازہ جنت کا معرفت کا دروازہ ہے۔ کس کے لیے کھلے گا؟ جو اعوذ باللہ ہر وقت شیطان کو دور بھگاتا رہے گا۔ اور ایک دروازہ ہے باب الذکر، اللہ کہتا فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ تو وہ کیسے کھلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا جائے، اللہ کیا کہتا ہے
من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج جتنی بھی پرابلم، جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی دشواریاں آ رہی ہیں، ہم خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے لگے تو خدا کے آگے کوئی نہیں ہے، اللہ کے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ، دیکھیے کتنے دن کا درس ہو گیا، یہ ہمیں یاد ہے، ہمارے ریکارڈ ہے، ہم ایگزام میں لیں گے، ٹیسٹ لیں گے، جو بھی تو اس طریقے سے انشاءاللہ رہے گا۔ لہٰذا یہ فالتو باتیں نہیں ہیں جو میں نے 9 منٹ جو ہے بیان کی، یہ بہت امپورٹنس ہے جو ہر آدمی کے لیے زندگی میں کام آنے والی چیز ہے۔ اعوذ باللہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد کیا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اسے تلاوت کیا۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سبجیکٹ دوسری طرف نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا ہے۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے، ویسے بھی یہ سمجھ لیجیے، قرآن کو کوئی بتلانے والا ہو، یہ پہلے دن سے کنفرم کر لیے کہ قرآن سے پڑھ کر انسان عمل نہیں کرے گا۔ صبح کی 2 رکعت نماز قرآن مجید میں لکھی ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، نہیں لکھا ہے، صرف کہا ہے کہ صبح کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، 3 ہی ٹائم نماز کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اب وہ کون بتائے گا؟ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، یعنی پیغمبر اور آل پیغمبر بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن میں چھپی ہوئی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن میں ظاہر کرنے والے رسول ہیں اور آل رسول ہیں، لہذا ہم ان کی طرف چلتے ہیں، تو وہی ہمیں بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کیا ہے۔